میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم محتشم مشائخ عظام قراء صاحبان اور انتہائی واجب الاحترام معزز محترم محتشم علماء ذی وقار اور انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم نو ہمیشہ ترقیاں عطا فرماوے، اور جو اس دارالعلوم نال تعاون پہ کرتے ہیں خلوص نال اللہ پاک انہاں سب دے گھر رزق دے وچ برکتاں عطا فرماوے۔ جتنے مشائخ علماء قراء حضرات نعت خوان حضرات اور میرے بزرگ نوجوان بچے حاضر ہوئے، اللہ پاک سب نو اس حاضری دے بدلے بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ شریف اور کربلا معلی شریف دیاں با ادب حاضریاں نصیب فرماوے۔ دعا ہے اللہ پاک کو کہ اللہ تعالیٰ استاد الحفاظ استاد القراء حضرت علامہ قاری محمد رحمت اللہ صاحب اور زیادہ برکتاں اور کامیابیاں عطا فرماوے اور دین دا اے چشمہ چلدا ہی رہے۔ جنہیں ایڈیاں بابرکت محفل وچ بندہ حاضر ہوتا ہے، حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ایک خوبصورت بولے کہ جنہاں اللہ دے کہیں پیارے دی کوئی محفل وچ وجنا چاہتا ہے تو حالے چار دیواری کے پارو ودا ہوندے حاضری پہلے لگ رہے۔ الحمدللہ تساں اور میں اللہ دے ولی دے قرب وچ، بلکہ بہت سارے رب دے پیارے اس قبرستان دے وچ مدفون ہیں، انہاں دے قرب وچ حاضر ہیں تے سونی محفل قرآن اور صاحب قرآن دے ذکر دی۔ دو عظیم ہستیاں دا ذکر ہونا ہے، قرآن بھی اعلیٰ اور قرآن والا بھی بہت اعلیٰ، اور اسے واسطے میں مختصر ٹائم میں حکم ملے آدھا گھنٹہ انشاءاللہ زیادہ نہ ویسا تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہوگی، انتظامات جڑے نوسے دے مطابق چلسائیں آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کرے سا۔ اس دوران قرآن مجید فرقان حمید اور قرآن والے دی خوبصورت گلہ ہو سنا، جانے دو عالم جانے کائنات روح کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سب معجزات دے وچوں اعلیٰ معجزہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا پیر نگری علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سب معجزات دے وچوں اعلیٰ معجزہ قرآن پاک، اور خوش نصیب انہوں لوگ جڑے قرآن نال پیار کر دیں، قرآن نو پڑھ دیں، قرآن پڑھیں دیں۔ میرے واسطے شرف ہے الحمدللہ بہت سارے بزرگ ایسے بیٹھے ہیں جنہاں دے سامنے ایسا کچھ سباق پڑھیں، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے وچ برکت عطا فرما۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جنہاں نے قرآن کی قدر آئی، انہاں قرآن نال کتنا پیار کیتا ہے۔ محسن اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے روایت لکھی، اور بہت سارے علماء نے اس نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سورہ بقرہ کی تفسیر سمجھن واسطے 12 سال لائے۔ 12 سال سونے نبی کو سورہ بقرہ سمجھیندہ رہے، پڑھدا رہے، 12 سالہ تک ایک سورت دا مفہوم سمجھیندہ رہے، اس دی تفسیر سمجھیندہ رہے، تے جڑا کو تفسیر مکمل ہوئی، سورہ بقرہ دی تعلیم مکمل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خوشی ہوئی جی میں آج تسا خوشی منا کے بیٹھے ہو کہ حضرت عمر پاک نے ایک اونٹ ذبح کر کے اونٹ ذبح فرما کے آپ نے باقاعدہ خوشی دا اہتمام فرمایا، کیونکہ قرآن و عظیم دولت ہے، قرآن و عظیم تحفہ ہے جس دیا سنن واسطے فرمائشاں خدا فرمائے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، پیارے میں نے قرآن سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن سنا بھی، نال فرمایا تو میرے کو قرآن سن۔ عرض کی کہ حضور قرآن میں تھوڑے کو سنا، فرمایا اللہ پاک نے میں نے حکم فرمائے کہ تو اپنے غلام ابی بن کعب کو تلاوت سنا۔ سنامن دی فرمائش کی، سنن دی فرمائش کی، اور صحابی نے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا غلام تو میں نے قرآن سنا۔ عرض کی تھی پیارے نبی تو سب تو اعلیٰ پڑھتے ہو، سب تو اچھا پڑھتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے پڑھ دیاں لذت آن دیئے، انہیں سن دیاں بھی لذت آن دیئے۔
خوش نصیب صحابی کھڑا ہو گیا، میرے آقا دے قریب کھڑے ہو کے اس نے تلاوت شروع فرمائی۔ مسلم شریف دی روایت دا مفہوم عرض کیا کرتا، کیا سہانا منظر ہو سی ہو جتھے پڑھن والا خود صاحب قرآن ہو سی تے سنن والا سونے محبوب دا پیارا صحابی اعلیٰ جماعت دا جوان۔ وہ ہستیاں جنہ دے بارے چلے نبی نے فرمایا لا تمسن نار مسلمن رآلی او رآ من رآلی، فرمایا جس مسلمان نے میری زیارت کی تھی اس نے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکی۔ جس نے میں دیکھن والے میری زیارت کرن والے میرے صحابی کی زیارت کر کے دی، فرمایا اس نے بھی دوزخ کی آگ نہیں چھو سکی۔ غلام نے تلاوت شروع فرمائی، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام سورہ کے ساتھ تلاوت کردیاں تے جنہیں ہی سونی آیت پہ آیا۔ میں برکت واسطے پڑھ دے گا کیونکہ قرآن دی محفل ہے۔ الحمدللہ میرے استاد محترم مولانا قاری عبدالستار صاحب اللہ پاک انہوں نے درجات بلندی عطا فرماوے، اور محترم جناب قاری محمد حسن علی صاحب تشریف فرمائے۔ میں بھی دارالعلوم چشتیہ رضویہ دے وچ الحمدللہ جزگیت ہے استاداں دی اس فیض دے واسطے، انہاں دی ثواب واسطے، اور جتنے مرحومین اتھا مدفون انہاں دی روحاں تک آواز پہنچاون واسطے میں بھی ثواب دے شریک ہونا چاہنا۔ خالق کائنات کی سونی کتاب صحابی نے پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ صحابی فرمانے میں تلاوت ختم کی تھی اس آیت میں جب میں مکمل کی تھا تو میں آقا تو بیٹھے سونے دیاں اکھیاں دے وچوں چھم چھم آنسو پیدا سونا قرآن سن دے بیٹھے تھے رون دے بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا بس یہ مطلب ہے اشعار سن کے بھی سونا نبی خوش ہوندہ آئی، لیکن تلاوت سن کے بہت زیادہ خوش ہوندہ آئی۔ مشکات شریف دے کر روایت موجود ہے، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاک حجرے جو مسجد نبی شریف دے تشریف لے کے آئے، صحابہ اکرام دی جماعت بیٹھی ہے، غریب صحابی فرمانے صدا اس وقت غربت دا عالم نہیں آئی کہ پورا لباس کہنے کو لائی تھے، کہنے کو کوئی نہیں، کس کو ہک چادر کسے کو دو چادر، بس اصل جدہ باندھے آسے تا ہک بیدہ کج بن کے باندھے آسے، ہک بیدے نال اپنی جان چھپا کے باندھے آسے، جمع ہو کے بیٹھے ہیں تے ہک قاری سان قرآن دی تلاوت بھی آسے۔ نعرہ تکبیر، درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صحابی فرمانے غربت دا عالم ہے کہ سارے کو پھولا لباس کسے کو لے، کسے کو کوئی نہیں، ہک بیدہ کج بن کے باندھے ہیں۔ اسے دوران میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، قاری قرآن پڑھدا کھڑے، اصل قرآن دی تلاوت سنتے پہ ہیں، پیارے نبی آکے قریب کھڑے ہو گئے، تلاوت سنن واسطے آپ رک گئے۔ صحابی نے جنہ بٹھا آپ دے چہرے انور دی طرف تو انہیں تلاوت میں اٹھائی موقوف فرمایا، آیت مکمل فرما کے تلاوت بند فرمائی، میرے آقا نے سلام فرمایا، ہن قریب آئے، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اے دسو کیا پہ کر دیا، حالانکہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ تلاوت پہ ہوں دی ہے، غلام تلاوت پہ سن دیا، پر پیارے نبی نے فرمایا میرے غلاموں کیا پہ کر دیا، عرض کی تھی سونا قرآن دی تلاوت پہ سن دیا سے قاری سنو کیا سنائندہ آئے۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفہ اس اللہ واسطے جس نے میری امت ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہ دے نیڑے پہمڑدہ، جنہ دے قریب پہمڑدہ اللہ پاک نے میں حکم فرمائے۔ وقت میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں دے سامنے بیٹھ گئے، فرمایا میرے غلاموں حلقہ بڑھاؤ، اگے تک جمع ہو کے بیٹھے ہم سونے نے فرمایا دائرہ بناؤ تاکہ ہر ایک دا چہرہ سونے محبوب دیاں نگاہاں دے سامنے آ جاوے تے والضحیٰ والا مکھڑا غلاماں دے سامنے آ جاوے۔ او چہرے پاک جس دیاں قسمہ رب خود یاد فرماوے تے فرماوے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ وہ چہرہ انور کی دیوارِ صحابہ فرماویں اذا ضحک یتلألأ فی الجدر، جدہ سونا محبوب مسکرا پوے آتے آپ دے مبارک منہ دے وچوں نکلن والی روشنی کی وجہ تو دیواراں چمک اٹھدی۔
وہ چہرہ مصطفیٰ جس دے بارے صحابہ فرماویں اگر سونا نبی خوش ہو ہویا چہرہ انور دن چمک ویندائی خالص آئینے وانگو بن ویندائی سامنے آدیاں چیزاں دا عکس چہرہ مصطفیٰ دے وچ نظر آمن پائے ہوئے این واسطے محسن اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتا سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور میرے مرشد کریم حضرت پیر سید غلام معین الدین شاہ سے عرف بڑے لالا جی رحمت اللہ علیہ دے جگر گوشا حضرت خواجہ غلام نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے لکھ دیتا اس سے رنگ دے اندر اعلیٰ حضرت دے کلام تو متاثر ہو کے ہے سرا پاؤ جالا ہمارا نبی ہے سرا پاؤ جالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی اور جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا جگ سے نرالا ہمارا نبی وہ خوش نصیب غلام میرے آقا کے سامنے حلقہ بڑھا کے بیٹھے اور میرے آقا نے فرمایا او میرے غریب صحابیوں او مہاجرین میرے غریب صحابہ سنو فن مبارک ہوئے قیامت دن تو سب باقی دنیا تو ادھا دن جنت پہلے تشریف لے کے بیٹھے اور فرمایا قیامت دا ادھا دن کتنا ہے 50,000 سال دا دن قیامت دا دن اور 25,000 سال اس دا نصف فرمایا ادھا دن پہلے تو سا جنت اچ داخل ہو سو کیا مطلب جو قرآن والے ہیں میرے آقا نے انہوں نے خوشخبری سنائی فرمایا تو سا میرے غلام میرے صحابہ قرآن نال پیار کرنے والے قیامت دا دن ہو سی 25,000 سال بعد باقی دنیا جنت اچ پہنچی تو سا پہلے جنت اچ داخل وہ خوش نصیب لوگ قرآن والے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عالی شان محسن اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بہت سارے اور علماء نے کتابہ دی زینت بنایا میرے آقا نے قرآن والے دی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا مات حامل القرآن جنا کوئی صاحب قرآن والا اس دنیا تو رخصت ہوتا ہے جنا کوئی قرآن دا قاری حافظ اس دنیا تو رخصت ہوتا ہے اللہ پاک زمین کی طرف وحی فرمائیں گے اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ تعالی الى الارض اللہ تقلی لحمہ اللہ پاک حافظ قرآن دے استقبال واسطے زمین نو حکم فرمائیں گے اے زمین میرا حافظ قرآن بندہ تیرے قرآن دا پہ خبردار اس میں تکلیف نہ پہنچا فتقول الارض زمین عرض کر دیئے اے ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہی یا اللہ کی دے جسم میں کتنے تکلیف پہنچا سکتیاں بھلا جس دے سینے دے اندر تیرا قرآن موجود خوش نصیبینوں والدین خوش نصیبینوں لوگ جڑے قرآن پڑھ دے پہن قرآن پڑھیں دے پہن تے اس خوشخبری دے حقدار بڑھ دے پہن جڑی خوشخبری اللہ پاک دے پاک فرشتہ نے زمینہ آسمانہ دے پڑھن تو 1000 سال پہلے بیان فرمایا دنیا نہیں بڑی حالے انسانیت دا سلسلہ شروع نہیں ہویا ایک خدا ہے ایک نور مصطفیٰ ہے یا وقت فرشتہ دی جماعت ہے حالا زمینہ دا سلسلہ نہیں ہویا آسمانہ دا باقی نظام نہیں بڑا اللہ پاک نے زمینہ آسمانہ دے تخلیق فرما مردو 1000 سال پہلے فرشتہ دے سامنے تلاوت فرمائی پڑھن والا خدا ہے سنن والی نوری مخلوق
کیا پڑھائے؟ اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ یاسین شریف پڑھی۔ کیا سبحانہ منظر اسی جناب رب خود تلاوت کیا فرمیندہ اسی دے نور مصطفیٰ تے رب دے پاک فرشتے پہ سن دے اسی اللہ پاک نے جناب دو سورتاں تلاوت فرمائیاں طٰہٰ اور یاسین شریف۔ فرشتے جھوم اٹھے تلاوت نہ سن کے دے اسے وقت انہوں نے آکھا خوش نصیب او قوم، خوش نصیب انہو لوگ جنہاں دے ہوتے ایک قرآن وانج نازل ہو سی، خوش نصیب انہو لوگ جنہاں ایک قرآن پاک مل سی کہ انہاں دے سینہ دے وچ قرآن محفوظ ہو سی، خوش نصیب او قوم جنہاں دیاں زبانہ دے اوتے صبح شام کسے سونے قرآن دی تلاوت جاری ہو سی۔ ذرا سوچو کیا سہانا منظر، زمینہ نہیں بڑھیا حالے آسمان نہیں بڑھے، حضرت آدم علیہ السلام تخلیق نہیں ہوئے، اس تو 1000 سال پہلے اللہ پاک تلاوت کیا فرمائے، فرشتے سن کے جھوم اٹھے تے اس وقت اعلان کیتا خوش نصیبی اس قوم دی، خوش نصیبی اس انہاں لوگاں دی جنہاں دے اوتے قرآن نازل ہو سی، خوش بختی ہے انہاں دی، خوش خبری ہے انہاں واسطے جنہاں دے سینہ دے وچ قرآن وانج محفوظ تھی، خوش نصیب انہوں لوگ جنہاں دیاں زبانہ تے قرآن جاری ہو سی۔ الحمدللہ جڑا حافظ بن گئے مبارک دا مستحق ہے کیونکہ وہ خوش نصیب ہے کہ اندی نصیب دا اعلان زمین آسمانہ دے بنن تو 1000 سال پہلے فرشتے اور قاری رحمت اللہ صاحب الحمدللہ انہاں خوش نصیباں دے سینکڑاں لوگاں دے سینے نو قرآن نال روشن کر سکے وقت انہاں دے استاد انہاں نالوں زیادہ خوش نصیب کہ جنہاں نے اس نو اس قابل بنایا، جنہاں نے اس نو اس لائق بنایا کہ آگے مسند دے بائے کے تے طلباء دے سینے نو قرآن دے نال روشن کرے، انہاں دے زبانہ نو قرآن نال تر کرے، انہاں دے ذہنہ نو قرآن نال تر کرے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دے بارے سنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسا میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا بات اس میں یاد کی بات اس دے ہوتے عمل کی، جس نے قرآن نے حرام آکھا اس نے اس کو حرام سمجھا، جس نے قرآن نے حلال آکھا اس نے اس کو حلال سمجھا۔ فرمایا کل قیامت دے دن اس خوش نصیب نو قاری قرآن پا عمل نو اللہ پاک جنت کے داخلہ عطا فرمائے اور اکیلا ہو نہ ویسے فرمایا اس کو حکم مل سی اپنے خاندان دے 10 وہ افراد چن لے جنہاں دے ہوتے جہنم واجب ہو چکی ہے، انہاں نو چن اپنے پیارے اپنے تعلق والا نو جیڑے تو چاہے انہاں نو جہنم کی راہ تو ہٹا کے جنت دا مستحق بنا دے۔ اور دوسری روایت میں 70 تک کی اجازت مل سی۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جڑے لوگ خیراتہ کر دیں سخی نہیں دے وچ کوئی شک نہیں، جڑے لوگاں نو حج کروا دیں سخی نہیں دے وچ کوئی شک نہیں، جڑے لوگ دوسرا نو عمرہ کروائیں سخی نہیں دے وچ کوئی شک نہیں، جو مسجد بناوے سخی دے وچ کوئی شک نہیں، لیکن جو علم حاصل کرے میرے آقا نے اس نے بہت بڑا سخی کرا دیا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا اپنے غلاموں، فرمایا میرے غلاموں دسو من اجود وجودا، دسو سب تو بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی سونے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے یا اس کا رسول۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اجود وجودا، اللہ پاک سب تو بڑا سخی ہے۔ فرمایا اللہ پاک دے بعد ثم انا اجود بنی آدم، فرمایا میں وقت ساری اولاد آدم دے وچوں سب تو بڑا سخی، اللہ دے بعد فرمایا میں سب تو بڑا سخی، نبی دے بعد سب تو بڑا سخی کون ہے؟ میرے آقا نے دسا فرمایا رجل علم علما فنشر، سب تو بڑا سخی نبی دے بعد کون؟ میرے آقا نے فرمایا وہ جڑا علم پڑھے تے وقت پھیلا، سونے نبی دا دین پڑھے دے وقت اس کو پھیلا، جڑا دین نو پھیلاون والا ہے نبی دے نزدیک وہ بھی بہت بڑا سخی، خیرات کرن والا نالوں بڑا سخی، صدقے خیرات کرن والا نالوں بڑا سخی، کیونکہ اس کا علم پیا پھیلدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا علم پھیلاون والا ہے نا کل قیامت دے دن آسی وہ اکیلا نہ ہو سی، وہ پوری جماعت دے روح بھی جا سی، کیونکہ جس نو اس نے پڑھایا اسی جتنے تک اس
نے روشنی پھیلائی ہو سی وہ سارے روشن سینہ والے آسل چہرے چمک دے ہو سل قرآن دی نورانیت نال سینے بھی روشن ہو سل جڑا اس روشن جماعت وچ مل سل انہاں روشن لوگاں دے وچ مل سل کتنا سہانا منظر ہو سی محسن اہل سنت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت روایت لکھی میرے سونے نبی کا ایک دیوانہ تشریف فرمائے دوسرا ایک میرے آقا دا غلام آیا آکے ملاقات ہوئی سلام کیتا آکھن لگے جوان میں ایک خواب دیکھائے ذرا میں نے اس دی تعبیر تر سوچا کیا خواب دیکھائے آکھے جی میں خواب دے اندر منظر دیکھائے کہ قیامت دا دن قائم ہے اللہ تعالیٰ دے تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کے بیانے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی تشریف لے کے بیانے ہر نبی دے سامنے دو دو نور چمک دے آنے کہ انہاں دے پیچھے انہاں دے منن والے غلام بیانے ہر غلام دے سامنے ایک ایک نور چمک دان دے وقت میں دیتا ہوں رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے بیانے آپ دے نال آپ دے غلام بیانے تے فرمان آپ دے ہر غلام دے سامنے دو دو نور چمک دے آنے تے جڑا میں سونے دے پاک چہرے والے ویدا تا محبوب دے ہر وال دے وچوں ایک نور چمکدا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر وال دے وچوں ایک نور چمکدا ہوندا ہے میرے آقا دے غلام نے جڑا ایک گل سنی فرمایا نبی دا دیوانہ اے دس سچی گل کر خواب ویکھائی یا کتاب ویکھی خواب لٹھائی یا کتاب لٹھائی انہاں کہا جی میں تا خواب لٹھائی میرے آقا دے پیارے غلام نے فرمایا اے نبی دا پروانہ سن فرمایا جی میں تے خواب دیکھائے انجیار بالکل اللہ نے تورات دے اندر سونے نبی تے نبی دے غلامہ دی شان بیان فرمایا کل قیامت کا دن ہو سی انجیار منظر ہو سی ہر نبی دے سامنے دو دو نور انہاں دے منن والا دے سامنے ایک نور پر جڑا رحمت للعالمین آسن آپ دے ہر غلام دے سامنے دو دو نور تے آمنہ دے لال دے ہر وال دے وچوں ایک نور چمکدا ہو سی نور والا ہی واسطے بسا دینا کہ آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اور انشاءاللہ قیامت دلیل انہی آتا رہا لے انہی آری کیفیت ہو سی جنہ اس نور والے دے قریب نور والے دے غلام چہرے چمک دے ہوئے کیونکہ جڑا قرآن پڑھے بچپن تو لوگ اس نوع کے مدرسے داخل کرے نہیں بالغ بعد ہی چیز ہے پنج وقتہ نماز دا آدھی پہلے بالغ بعد ہی چھوندے عقیدے دی صلاح پہلے ہو گئے میرے اس علاقے میں ایک بزرگ دارالعلوم چشتیہ رضویہ دی دیر تک خدمت کرنے والے انہیں خوبصورت گل نسی حضرت مولانا احسان الحق صاحب رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ انہوں نے عرض کی حضور مدرسہ بنائے طلباء آنے کوئی سال رہا کوئی 2 سال رہا کوئی 3 سال رہا چھوڑ کے چلے گئے مکمل حافظ نہیں بنتا بعض دفعہ کوئی مکمل عالم نہیں بنتا آپ نے فرمایا مدرسے دا صرف ایک مقصد نہیں کہ ہر بندہ حافظ بن کے جاوے ہر بندہ قاری یا عالم بن کے جاوے نہیں مدرسے دا اصل مقصد یہ ہے کہ جو آوے 2 سال 3 سال فادے کو گزار کے جاوے وہ اتنا پٹا سنی بن جاوے کہ مرتے دم تک بہتا اپنا بھی عقیدہ محفوظ رہے تو دوسرا بھی سلام کرے جا اور الحمدللہ اچھی صحبت دا اثر ہوتا ہے اچھی صحبت دا اثر ہوتا ہے جناب طلباء مدرسے چاہے بالغ بعد ہی چھونے اور دین بھی سمجھ قرآن نال پیار نمازہ نال پیار عبادت نال پیار پہلے نصیب ہو اور الحمدللہ بالغ ہومن تو بار وقت نماز استاد قضا نہیں ہومن جتنا عرصہ استادہ دی زیر نگرانی رہا 5 وقتہ نماز دا پابند رہا اور وہ بھی جماعت نال اور جنہا قیامت دے دن نمازی آسن تا چہرے تا چمک دے ہو سن تا قرآن گواہ ہے نورہم یسعا بین ایدیہم و بعین ایمانہم سامنے روشنی چمکتی ہو سی اور سچی روشنی چمکتی ہو سی کہیں دی نبی اور نبی والا دے سامنے روشنی اور نہ دے سچی روشنی
یہ واسطے محسن اہل سنت حضرت خواجہ غلام نصیر الدین نصیر رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت بول لکھا. کافی ہو گیا میں اسے گفتگو ختم کرے سا پر میں چاہتا کوئی زبان خاموش نہ راوے مل کے پڑھ چھوڑے سو. میرے پیر نے بڑی خوبصورت گل دسی میدان حشر دے بارے اور اللہ کرے کہ قیامت دا دن ہوگی تو سامنے سب اپنے اپنے مرشد پہ ہاتھی چاہتا پاک. حضرت پیر سید محمد عبدالحق شاہ صاحب رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ چھوٹے لالا جی سید ہاتھی. حضرت پیر غلام معین الدین شاہ صاحب رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ بڑے لالا جی رحمت اللہ علیہ ہاتھی چ میرا ہاتھ ہوئے. تھوڑے بھی ہر بندے دا اپنے مرشد پہ ہاتھی ہاتھ ہوئے تے چہرے چمکنے ہوئے نبی پاک دے حمد والے جھنڈے تے دیلا لگیاں ہوئے تے روانہ ہوئے قافلہ جس دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا قیامت دے دن میں آسا آمن دی کیفیت میری یہ ہوسی. میرے سجے حضرت ابو بکر صدیق, میرے کھبے حضرت عمر فاروق, میرے پیچھے حضرت عثمان غنی اور میرے اگے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و سلام اللہ علیہم اجمعین. فرمائے چارے یار میرے آسو پاسو سے اور میرا حمد والا جھنڈا اٹھا کے حضرت علی میرے اگے چلے. صحابہ نے عرض کی کہ سونیا صاحب ریاض النظرہ نے اس روایت میں فرمایا صحابہ نے عرض کی کہ سونیا جھنڈا حمد والا بڑا عالی شان ہے. حضرت علی اس کو کھالے سے میرے آقا نے فرمایا علی کے ہاتھ اللہ نے جبریل والی پاور عطا فرمائی اور نور والے لوگ نورانی چہرہ والے لوگ چمکنے ہوئے چہرہ نال چل سے کیفیت کیا ہو سی. میرے پیر خواجہ غلام نصیر الدین نے منظر کشی فرمائی. فرما ہم گناہگار